سبحان اللہ سبحان اللہ. علیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مقدر پر قربان، ایسی سعادتیں پائیں آپ نے، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. حج کے مہینے ہیں، امیر اہل سنت قدس اللہ العالی نے حج کے مناسک اور اس کے مسائل پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے رفیق الحرمین. حج پر جا رہے ہیں وہ ضرور اس کتاب کو خرید کریں، خرید فرمائیں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے، اور اگر مکتبۃ المدینہ تک ان کی رسائی نہیں تو دعوت اسلامی .net سے بک لائبریری میں جا کر اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب امیر اہل سنت کی ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات اور مکے اور مدینے کی زیارتیں. زبردست کتاب ہے، انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں گے. حاجیوں کی ایسی ایسی حکایتیں ہیں اور ظاہر مدینہ کی ایسے ایسے واقعات ہیں جس سے دل تڑپ اٹھتا ہے اور یاد تازہ ہو جاتی ہے مکے اور مدینے کی. مختصر وقت میں 2 واقعات پیش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے امام اہل سنت اعلی حضرت کا مکے اور مدینے کے ذکر والا ایک کلام سنیں گے انشاءاللہ. اس کتاب میں عاشقان رسول کی 130 حکایات میں امیر اہل سنت نے واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو الحسنین فرماتے ہیں کہ ایک سال، ابو الحسین فرماتے ہیں کہ میں ایک سال اکیلا حج پر روانہ ہوا اور تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا قادسیہ جا پہنچا. پہلے جہاز تو تھے نہیں، نہ کاریں تھیں، اونٹوں اور خچروں اور پیدل سفر ہوا کرتا تھا. پرانے جو سفر نامے ہیں ان میں یہ واقعات ملتے ہیں، کوئی 3 مہینے، کوئی 4 ماہ، کوئی 6 ماہ کے اندر مکۃ المکرمہ پہنچتے تھے. اور آپ فرماتے ہیں میں قادسیہ پہنچا، وہاں ایک مسجد میں رکا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجذوم یعنی کوڑی شخص موجود ہے. اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا. اس نے مجھ سے کہا آپ کا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا دیکھ کر میں نے کہا ہاں، مگر مجھے بڑی کراہت بھی محسوس ہوئی اور میں نے بے رخی سے ہاں تو کہہ دیا، مگر اس نے ساتھ میں چلنے کا بھی میرے ساتھ ارادہ کیا. تو میں نے دل میں کہا یہ ایک نئی مصیبت آن پڑی. میں تو تندرست لوگوں کی رفاقت چاہتا تھا کہ مجھے تندرست لوگ مل جائیں اور ان کی ہمراہی ملے، اور اب مجھے ایک کوڑی زدہ شخص اپنے ساتھ رکھنے کی فرمائش کر رہا ہے. ابو الحسین کہتے ہیں میں نے صاف انکار کر دیا. تو وہ بڑی لجاجت سے مجھ سے کہنے لگے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے ساتھ رکھ لیجیے، مگر میں نے قسم کھا لی خدا کی قسم میں ہرگز تمہیں اپنا رفیق نہ بناؤں گا. اس نے کہا اس نے کہا کہ اے ابو الحسین، اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا. عصر کی نماز پڑھ کر میں نے دوبارہ سفر شروع کیا اور صبح کے وقت یعنی رات بھر سفر ہوتا رہا. ایک بستی میں پہنچا تو میں بڑا حیرت زدہ رہ گیا کہ وہی کوڑی زدہ شخص وہاں پہلے سے موجود ہے اور اس نے مجھے دیکھتے ہی سلام کیا اور وہی جملہ کہا جو اس نے قادسیہ میں مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور بھی حیران رہ جاتے ہیں. اس کی یہ بات سن کر مجھے اس کے بارے میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے. بہرحال میں پھر وہاں سے سفر پر روانہ ہوا اور مقام قرحا پہنچا اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ وہی کوڑی زدہ شخص، وہی بزرگ وہاں موجود ہیں. وہ پھر کہنے لگے اے ابو الحسین، اللہ کمزوروں کو ایسا نوازتا ہے کہ طاقتور حیران رہ جاتے ہیں. سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی. ابو الحسین کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا حضور میں اللہ غفار سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ سے بھی درگزر کا خواستگار ہوں.
مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمانے لگے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے سفر میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ فرمایا آپ مجھے ساتھ نہ رکھنے کی قسم کھا چکے ہیں، اب آپ کیسے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ اور میں آپ کی قسم اب توڑوانا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا اچھا چلیں اتنا کرم کر دیجئے کہ جہاں جہاں منزل پر ہمارا پڑاؤ ہو تو آپ اپنی زیارت سے ہمیں نواز دیجئے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور میں بھی آگے بڑھ گیا، اور اللہ کے اس نیک بندے کی برکت، ملاقات، صحبت سے یہ برکت ملی کہ مجھے بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کا احساس تک نہیں ہوا سفر میں، اور الحمدللہ ہر منزل پر میں ان کی زیارت کرتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی مشک بار فضاؤں میں پہنچ گیا۔ پھر میں مکۃ المکرمہ پہنچا اور وہاں سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا ابو الحسن مزین رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر میں نے یہی واقعہ بتایا، جب میں چلا تو مجھے ایک کوڑی زدہ شخص ملا اور اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو کہا، میں نے قسم کھائی، اور پھر آگے جا کے مجھے معلوم ہوا یہ تو اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں، ہر منزل پر وہ کئی منزلوں پہ مجھے پہلے ہی ملتے تھے، سلام کرتے تھے، اور مجھے شروع میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت سے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو پھر جو ہے کمزور بندے بھی توانا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ باتیں میں نے انہیں بتائیں تو انہوں نے کہا ارے نادان، تم جانتے نہیں وہ کون تھے؟ ارے یہ سیدنا ابو جعفر مجذوم تھے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کاش ہمیں اللہ تعالیٰ اس ولی کا دیدار کرا دے، اور تمہیں اس ولی کا دیدار ہر منزل پر ہوتا رہا۔ سنو جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہو ہمیں ضرور بتانا۔ پھر میں حج کے مناسک ادا کرتا رہا۔ 10 ذی الحج کو جب میں نے بڑے شیطان کو اس کی رمی کی، اس کو کنکریاں ماری، تو کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا اور مجھے کہا اب السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے وہی بزرگ حضرت ابو جعفر مجذوم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں روتے روتے بے سدھ ہو کر زمین پر گر گیا۔ اور جب میرے حواس بحال ہوئے تو وہ حضرت ابو جعفر تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر آخری دن طواف رخصت کر کے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اچانک کسی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھا تو یہ حضرت ابو جعفر تھے۔ فرمانے لگے اے ابو الحسین، گھبرانے اور شور مچانے کی ضرورت نہیں، بے فکر رہو۔ میں خاموش رہا۔ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کرنا شروع کی اور میں نے 3 دعائیں کی۔ انہوں نے میری ہر دعا پر آمین کہا، اور اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور دوبارہ نظر نہ آئے۔ میری 3 دعائیں کیا تھیں؟ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین سنیں۔ پہلی دعا یہ کی، اے میرے پاک پروردگار، میرے نزدیک فقر کو ایسا محبوب بنا دے کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی شے مجھے پیاری نہ ہو۔ اور دوسری دعا کی، مجھے ایسا نہ بنانا کہ میری کوئی رات اس حالت میں گزرے کہ میں نے صبح کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر رکھی ہو۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ کئی سال گزر گئے، میں نے کوئی چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھی۔ گویا یہ دعا بھی میری قبول ہوئی۔ اور تیسری دعا میں نے یہ کی تھی کہ اے میرے پاک پروردگار، جب تو اپنے اولیاء کرام کو اپنے دیدار کی دولت سے مشرف فرمائے تو مجھے بھی ان میں شامل فرما لینا۔ مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ میری ان دعاؤں کو وہ ضرور پورا فرمائے گا، کیونکہ ان پر ایک ولی کامل نے آمین کی مہر لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سفر حج میں ایسے واقعات آج بھی کہ اولیاء اس سرزمین پر موجود ہیں۔ اللہ نے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے۔ مکہ اور مدینے میں تو وہاں اولیاء نہ ملیں گے، اس سفر میں تو کہاں ملیں گے۔ عرفات کے میدان میں تو 2 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال جمع ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور فرشتے حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں۔ جو پیدل حج کرتے ہیں ان سے فرشتے معانقہ کرتے ہیں، جو سواری پر
جو ہیں وہ حج کرتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بڑی محبت اور عشق کا سفر ہے، سفر حج. ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں. تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور جب کسی ولی کامل سے ملاقات ہو جائے تو امیر اہل سنت کی تعلیمات میں تو یہی ہے کہ دنیا نہ مانگی جائے، آخرت مانگی جائے، عافیت مانگی جائے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کسی ولی سے جو ہے اس کی زیارت سفر حج میں نصیب فرمائے اور امیر اہل سنت کا صدقہ عطا فرمائے. اب ہم وہ کلام سنیں گے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سفر حج میں تحریر کیا جب آپ مکے سے رخصت ہو رہے تھے. مگر میں چاہوں گا کہ مدینے کا اس میں ذکر ہے اور مکے سے رخصت کا ذکر ہے، حاجیوں کا ذکر ہے، تو تھوڑا سا کعبے کا بھی ذکر کر لیں کہ جب حاجی کی کعبے پر نگاہ پڑتی ہے، اور پہلی نگاہ جب پڑتی ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. بڑی طلب ہوتی ہے کہ کعبے کو دیکھوں میں. اللہ اللہ. جب کعبے پر نگاہ پڑتی ہے تو بعض کی کیفیت کیا بنتی ہے. ایک شاعر یوں کہتا ہے: